کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا پردہ ڈال کر کے چونکہ ہمارے سامنے آئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم اس کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی نمازیں غائب، کبھی آپس میں جھگڑا، کبھی آپس میں فساد، کبھی آپس میں فتنہ، کبھی کسی کو حقیر جاننا، کبھی کسی کو ذلیل سمجھنا، کبھی کسی کی گستاخی کرنا، کبھی کسی پر الزام لگا دینا، کبھی پاک دامن کو ذلیل کر کے رکھ دینا. یہ ہمارے معاملات ہیں، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور جاہ کی محبت، ان دونوں نے ہمیں تباہ و برباد کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، آپس میں اختلاف نہ کرو، محبت سے رہو. ہر چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرے، ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے کو آگے بڑھائے اور یہ کہیں کہ تم کام کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ بڑے آدمی جو ہیں وہ چھوٹوں کو یوں کہہ دے جاؤ جاؤ تمہارا کام کر لو، ہمارا سپورٹ تمہیں نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا. آقا نے امت کو یہ تعلیم دی کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کرے، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائے اور یہ کہے جاؤ تم کام کرو دین کا، جاؤ تم کام کرو دعوت کا، جاؤ تم کام کرو تبلیغ کا، اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم ہمیں پوچھو یا نہ پوچھو لیکن ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم ہے. ابھی غیروں کے حملے کیا کم ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں مرے جا رہے ہیں. ہمارے آگے کے ایام، ہمارے مستقبل، میں وہ تمہیں مایوس نہیں کرتا لیکن میرے بھائیوں ہمارا مستقبل ہمیں تاریک نظر آ رہا ہے اگر ہم اتفاق سے نہ رہے تو. خوب سن لو، اپنی دیر اینچ کی مسجد لے کر نہ بیٹھو، اپنا مکان لے کر صرف نہ بیٹھو کہ میں سلامت، میری اولاد سلامت. امت کی فکر کون کرے گا؟ یہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، امت کے جوان ضائع ہو رہے ہیں. کون فکر کرے گا اس کی؟ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے وہ امتی اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ نہ کرے جس امتی کے آنکھ میں نبی کی امت کا درد نہ ہو. وہ اپنے آپ کو نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے. نبی کے درد میں ہم شریک، نبی کے غم میں ہم شریک، نبی کے قرآن میں ہم شریک، اللہ کے حبیب کے ہر معاملے میں ہم شریک. حضور نے امت کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو لے کر ہمیں چلنا ہے. میرا ابھی گزشتہ ہفتے ایک جگہ جانا ہوا، ایک بچی ہماری چلی گئی، اس کو کورٹ میں حاضر کیا گیا، اس کے والدین نے اس کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اوپر سے کہہ رہی ہے میں اس مذہب کو اختیار کر چکی ہوں، اب میں اسلام میں نہیں آؤں گی. اتنے پر بس نہیں، اس نے جو اگلا جملہ سنایا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی. اس نے یوں کہا ابھی تو 50 بچیاں تمہاری ہے جو ہماری طرف آ رہی ہیں. امت کی بے شمار ہماری بچیاں جا رہی ہے اس طرف، اور ہم خوش ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان کوئی نہیں. میرے بھائیوں، اگر امت کی بچیوں کو اور جوانوں کو بچانا ہے تو ہمیں 3 طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. پہلا طریق، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو. مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اس کے پیچھے اپنا جان اور مال لگاؤ، اپنا پیٹ کاٹ کر پیسہ دینا پڑے تو دو، لیکن مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو اولادیں ہیں ان اولادوں میں شاید 0.5% بچے دارالعلوم میں جاتے ہیں، ورنہ 99% جو بچے ہیں وہ تو اسی مکتب کی تعلیم کے بعد تجارت میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں. تو ان کی موت تک کے ایمان کی حفاظت کی تعلیم اسی مکتب میں دی جاتی ہے. ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم مکتب کی تعلیم کو مضبوط کریں، اور اتنی مضبوط کریں. آپ کا سب کا ایمان کیوں محفوظ ہے؟ اسی لیے کہ اسی مکتب نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے. ورنہ آپ میں سے کون دارالعلوم میں گیا؟ آپ میں سے کس نے دارالعلوم میں پڑھا ہے؟ سبھی نے ان مکتبوں میں پڑھا، لیکن آپ کا ایمان اس لیے مضبوط ہے کہ اس مکتب کی تعلیم سے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا گیا تھا. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو ان کے ایمان کو بچانا ہے تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم مکتب کی تعلیم کو مضبوط کریں. اور
بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی فکر کرے، اس کے لیے اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا بچا کر کے ان کو دے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے اس کے پیچھے لگائے اور مکتب کی تعلیم کو آباد کرے اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے کر علماء کا تقرر کرے، اور علماء کو بہترین تنخواہ دے کر میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ غریب اہل علم ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو غریب رکھا کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو کم تنخواہ دی جا رہی ہے۔ جب میرا مکان 5,000 میں نہیں چل سکتا ہے تو ایک عالم کا مکان 5,000 میں کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن امت ہے کہ اسراف میں، فضول خرچی میں، اس کا جوان جب بازار میں جاتا ہے تو 2,000 روپے کا سوٹ خرید کر کے لے آتا ہے، اس کی بچی جب بازار میں جاتی ہے تو 15,000 کا سوٹ خرید کر کے لاتی ہے، اور جب ایک عالم کی تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ تمہیں سناؤ، فرمایا نسلوں میں دین تب باقی رہے گا جب مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو گے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ اٹھاؤ، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اس کے لیے جان مال کو لگاؤ، اچھے سے اچھے علماء لاؤ تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے۔ اور دوسرا، دنیاوی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن میں اکثر مسلمانوں کو سوال کرتا ہوں، تم نے اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم میں لگایا ہے، بتاؤ کتنے بچے ڈاکٹر بن کر کے نکلے، کتنے انجینئر بن کر کے نکلے، کتنے بچے نکلے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ 99% 12 کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور پھر زندگیاں ان کی آوارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے کم سے کم ہم دین کی تعلیم ان کو دیتے تو دین کی تعلیم کے نتیجے میں ان کا ایمان تو محفوظ رہتا، ان کی شریعت تو محفوظ رہتی۔ اگر آپ کو دنیا کی تعلیم دینا ہے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دو۔ ٹیوشن پہ وہ میری بچی جا رہی ہے، میں خود لے کر جاؤں، جتنی دیر ٹیوشن چلے میں خود وہاں بیٹھوں، اسکول میں چھوڑنے کے لیے میں خود جاؤں اور میں خود واپس لے کر کے آؤں۔ میری محنت یہ ہو کہ میں اپنی اولاد کو اس اسکول کے حوالے نہ کروں جس کا ماحول گندا ہے، اس اسکول کے حوالے نہ کروں جہاں جس کو اور ڈانس ہوتا ہے، اس اسکول کے حوالے نہ کروں جہاں دین دہاڑے لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر کے غلط تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم کیوں ایسی اسکولوں کے حوالے اپنی اولاد کو کریں گے؟ آج کل زیادہ لکھنا اور زیادہ پڑھنا اس کو کوالیفائڈ سمجھا گیا۔ میرے نبی کی زبان یہ بتاتی ہے کہ زیادہ لکھنا اور پڑھنا یہ کوالیفائڈ نہیں ہے، جس کے اخلاق اچھے ہو اور جس کا بولنا اچھا ہو وہ کوالیفائڈ کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا جو ہو وہ کوالیفائڈ ہوا کرتا ہے۔ میں اسی پر تو روایت سنا رہا تھا کہ 3 دن تک اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آئے گا، جنتی آئے گا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہنے لگے کہ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، 3 دن میں قرآن ختم، 1 دن افطار، 1 دن روزہ، 15 دن مہینے کے روزے رکھتا ہوں، پھر بھی نبی نے مجھ کو جنتی نہیں کہا، اس کو جنتی کہا۔ یہ دیہاتی قسم کا آدمی، میں اس کے اعمال تو دیکھوں کہ کیسے اعمال ہے اس کے۔ چلے گئے عبداللہ ان کے مکان پر، چچا جان مجھے 1-2 دن تمہارے گھر قیام کرنا ہے، رہنے دو گے؟ فرمایا بیٹے رہو، کوئی عرض نہیں۔ اب عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کے گھر پہ قیام کیے ہوئے ہیں، ان صحابی کے رات کے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ رات میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا۔ کچھ بھی نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، چادر تانی اور وہ صحابی تو سو گئے، یہاں تک کہ فجر میں اٹھتے، تہجد بھی نہیں، سیدھے فجر میں اٹھتے، فجر کی نماز۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سوچنے لگے شاید تھکے ہوئے ہوں گے اس لیے آج کوئی عبادت نہیں کی۔ دوسرے دن رات میں دیکھا وہی عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے فجر تک۔ تیسرے دن بھی اسی طرح۔ تو پھر عبداللہ ابن عمرو بن العاص جانے لگے اور فرمایا میں بات راز کھولوں، وہ تو اللہ کے نبی نے 3 دن تک آپ کو جنتی کہا تھا، تو میں دیکھنے آیا کہ وہ عمل کون سا ہے جس کو میں بھی کروں تاکہ میں جنتی ہو جاؤں، لیکن مجھے تو کوئی ایسا عمل معلوم نہیں ہوا۔ تو صحابی بھی کہنے لگے کہ بھئی جو دیکھا وہ تم نے دیکھا صحیح ہے، میں کوئی رات میں کوئی اتنی عبادت نہیں کرتا، ادھر عشاء پڑھی ادھر فجر پڑھی، اپنا مسئلہ ختم۔ اب عبداللہ ابن عمرو بن العاص جب جانے لگے تو وہ صحابی نے پھر بلایا، فرمایا ادھر آؤ، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس بات کی بنیاد پر شاید نبی نے مجھ کو جنتی کہا ہو۔ فرمایا وہ کیا بات ہے؟
فرمایا جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے اس دل میں کینہ نہیں ہے کسی سے متعلق، میرا یہ دل کینے سے پاک ہے کسی سے متعلق۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کی نظر سے کہنے لگے سبحان اللہ ہذا ہی ہذا، یہی وہ صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہیں نبی نے جنتی بتایا۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق اسی لیے روایت میں ہے ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، قیامت کے دن میری نیکیوں کا پلڑا نمازوں سے بھاری نہیں ہوگا، روزوں سے نہیں، زکات سے نہیں، حج سے نہیں، یہ عمروں پر عمرے سے نہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری نیکیوں کا پلڑا جو بھاری ہوگا وہ اچھے اخلاق سے بھاری ہوگا۔ اچھے اخلاق اسی کی آج ہمارے اندر کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور حال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ مسجد میں بھی اگر وہ کھڑا ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے سینے جو ہے وہ کینے سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے، عداوتوں سے اتنے لبریز ہو چکے کہ شاید میرا سینہ نکالا جائے اور دل نکالا جائے تو گناہوں کی وجہ سے سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کالے پن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہت ہو چکا، بہت لڑ لیا، بہت جھگڑے کر لیے، بہت اختلاف کر لیے، خدا کے واسطے اب معاف کرو ایک دوسرے کو، خدا کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کرو۔ میرے آقا کا حال تو یہ ہے کہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہے، نبی علیہ السلام کی شدید ترین دشمن، بہت بڑی دشمن، جس نے کانٹے بچھائے اللہ کے نبی کے راستے میں، ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن جب وہ آ کر کے کہہ رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جب بھی اب آؤ تو پردہ ڈال کر کے آؤ، اس لیے کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی تو وہ ہندا ہے جس نے حضرت حمزہ کے سینے کو چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ آپ دشمنی کی انتہا سمجھیں، کیا میں اور آپ ہم معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا، اتنا کہا کہ تم پردہ ڈال کر آؤ، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا چچا یاد آتا ہے۔ اور میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ ہندا اتنی بڑی دشمن، اور اس کو اللہ نے ایمان کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ بھلا جس کے دل میں اور جس کے پیٹ میں حضرت حمزہ کے کلیجے کے کچھ ٹکڑے گئے ہو ایمان والے، اللہ اس بدن کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس لیے ان کو ایمان ملا۔ تو بھلا جب حمزہ کے ایمان والے کلیجے کے ٹکڑے والے بدن کو جب اللہ جہنم میں نہیں جانے دیتا تو اچھے اخلاق اور ایمان والوں کے بدن کو اللہ کیسے جانے دے؟